لیکن عباس صاحب جو اہم سوال ہے اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم سیاسی اس کے اوپر زیادہ بات کریں گے کہ سیاست کیا رخ اختیار کرے گی. آپ کی جو نائب صدر ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ڈٹ جائے. کیا پرائم منسٹر کیا ڈٹ کے کر سکتے ہیں؟ بہت سارے سینیریوز ہیں اس پہ بات کرنی ہے, لیکن ڈٹ کیسے سکتے ہیں یہ بتائیے. حکومت کیسے ڈٹ سکتی ہے؟ یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ان فیصلوں کو قبول نہ کریں, آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں کہ بھائی یہ فیصلے درست نہیں ہیں. اگر آپ پارلیمان کی ڈومین میں داخل ہوتے ہیں تو کل آپ حق دیتے ہیں تو پھر جو تجویز ایگزیکٹو بھی جو ہے وہ کل یہ پارلیمان داخل ہوگی جوڈیشری کے ڈومین کے اندر. آپ نے محاذ کھول دیا نا. تو ایک طرف مریم نواز صاحبہ کا یہ سٹیٹمنٹ آیا, دوسری طرف فرحت اللہ بابر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ آئین کے تحت جو اختیارات ہیں ان کو محدود کیا جائے ججز کے. آپ ایگری کرتے ہیں؟ پارلیمان کے پاس حق ہے, آپ آئین پڑھ لیں, یہ حق حاصل ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس فیصلے کے فوری بعد قومی اسمبلی کے اندر یہ اس کے اوپر کوئی امینڈمنٹ آئے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ سب چیزوں کے دروازے آپ نے کھول دیے نا. آئین بڑا کلیئر ہے, پارلیمان لیجسلیٹ کر سکتا ہے سپریم کورٹ کے اختیارات کو. سپریم کورٹ کل اس کو شوٹ ڈاؤن بھی اس کی نفی بھی کر سکتے. تو آئین میں ترمیم آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ دونوں ایوانوں کو بلا کے؟ نہیں, آئین کی ترمیم کی بات نہیں ہے, قانون بن سکتا ہے. اس میں قانون بن سکتا ہے؟ جی قانون بن سکتے ہیں, آئین بڑا کلیئر ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آئین کی ہر شق کو ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا. ہم اپنے رویے سے, اپنے عمل سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اپنی ڈومین میں ہیں یا نہیں ہیں. تو جب جوڈیشری داخل ہوگی پارلیمان کی ڈومین میں تو ضروری نہیں کہ آج, کل, پرسوں, ترسوں پھر پارلیمان بھی سپریم کورٹ کی ڈومین میں داخل. لیکن عباس صاحب ایک سوال ہے, جب یہ انحراف کر کے ووٹ شمار نہ کیے جائیں والا فیصلہ آیا تھا, آپ لوگ نظر ثانی میں گئے تھے اس وقت؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ اگر گئے ہیں تو آپ پلیز مجھے کریکٹ کر دیں. اس وقت سیاسی جماعتوں نے اپنا لائے عمل اختیار نہیں کیا کہ آئین میں ترمیم کیسے کوٹ کر سکتی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ترمیم کر رہے ہیں. ہم نے ترمیم کی بات نہیں ہے, اپنے فیصلے میں ترمیم کر رہے ہیں. فیصلے میں بھی یہ جو تشریح کی تھی, وہ جو فیصلہ تھا وہ تشریح کر دی نا آپ نے. سر اس میں تشریح میں تو انہوں نے تشریح جس طرح کی اس میں تو کہا جا رہا ہے نا آپ کی طرف سے کہ وہ ترمیم کی ہے, انہوں نے تشریح نہیں کی ہے. جی ٹھیک ہے, انہوں نے کر دی نا, قبول ہو گئی, اس پر عمل درآمد ہو گیا. اب آپ اس کو پھر نہیں بدل سکتے کہ نہیں اس وقت تو وہ فیصلہ درست تھا, آج وہ فیصلہ درست نہیں ہے. ہمارے جوڈیشری کے معاملات کا مسئلہ ہی یہ ہے. اور صرف یہ, اور سپریم کورٹ جب ایسے معاملات میں داخل ہو, آپ کے سامنے میاں نواز شریف کا کیس ہے. ملک کا سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گیا. کیا ہمارے سامنے ہوا نا 2017 میں, آج سے 5 سال پہلے ملک کا سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گیا. اس نے خود ہی سارے معاملات چلائے, ہر معاملے کی تشریح کی, اور اس ملک کے منتخب وزیر اعظم کو جو انہوں نے ویزا 2006 یا 2007 میں لیا تھا, جس کے لیے ویزا لینے کے لیے آپ کو ڈائریکٹر بننا پڑتا ہے کمپنی کا, وہ کمپنی ان کے بیٹے کی تھی. انہوں نے اس کی جو ڈائریکٹر کی فیس ہوتی ہے وہ انہوں نے نہیں لی. یہ آپ کا رائٹ ہوتا, آپ لے نہ لیں, نہیں لی, وہ کمپنی بند ہو گئی, ختم ہو گئی. اس فیس کو نہ لینے پر آپ نے کہا کہ وہ آپ نے فیس نہیں لی, وہ آپ کا اثاثہ بن گئی, حالانکہ وہ پیسے ریکور کرنے ممکن ہی نہیں ہے. وہ آپ کا اثاثہ بن گئی, اور چونکہ آپ نے وہ اثاثے جب آپ نے الیکشن لڑا آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے, یہ میرے خیال ہے کوئی 1 یا 1.5 لاکھ روپیہ تھا, آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے تو آپ صادق اور امین نہیں رہے, اور چونکہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں تو آپ ملک وزیر اعظم نہیں رہ سکتے. آپ کو ہم نہ صرف وزیر اعظم کی کرسی سے نکالتے ہیں, آپ کو اسمبلی سے نکالتے ہیں, آپ کی اسمبلی کی رکنیت ختم کرتے ہیں, اور صدارت سے بھی ختم کیا. اس کے بعد پارٹی کی صدارت سے بھی آپ نے علیحدہ کیا, سیاست سے علیحدہ کیا, اور تا حیات کیا. یہ فیصلہ ہمارے ملک کے سپریم کورٹ کا ہے.